الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ ماہ مبارک کی 9ویں تاریخ ہو چکی ہے اور یہ سحر کا وقت ہے، خوبصورت بندگی کا وقت ہے، نیائش و دعا و نجوہ و مناجات کا ٹائم ہے، اللہ سے گفتگو گڑ گڑانے کا ٹائم ہے۔ یہ وہ وقت ہے جہاں انسان اپنی بندگی کی باتیں کرتا ہے اپنے مالک سے، جہاں پہ اپنے درد کو بیان کرتا ہے اپنے مالک سے، جہاں 2 آنسو بہاتا ہے انسان اپنے مالک کے سامنے۔ یہ خوبصورت وہ وقت ہے جب بندہ اپنے دامن کو پھیلا دیتا ہے اپنے مالک حقیقی کے سامنے، خدایا تیرا بندہ ذلیل اور تو میرا مالک عزیز ہے، خدایا میں تیرا بندہ ہوں، میرا ہر عمل تیرے لیے ہے، میری شناخت کا معیار بھی تو ہے، میری توجہ کا معیار بھی تو ہے، تیرے ذریعے سے پہچانتا ہوں۔ عرض کر رہا تھا، میں نے کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، جو ایک شیعہ چاہنے والا حضرت کے پاس آیا اور آنے کے بعد عرض کی مولا ہماری مدد فرمائے، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، چونکہ آج کل میں احساس کر رہا ہوں کہ چاروں طرف میرے شیطان گھوم رہا ہے، اپنے نزدیک احساس کر رہا ہوں۔ تو خوبصورت جواب جو حضرت نے دیا اس کو تھوڑا سا میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ وہی جواب یہ دیا، آپ نے فرمایا کہ جب چور کسی گھر میں جاتا ہے، 2 کمرے ہوتے ہیں، ایک کمرے میں کچھ نہیں ہوتا، اضافی سامان ہوتا ہے، خراب سامان ہوتا ہے، ٹوٹا پھوٹا بوسیدہ سامان ہوتا ہے، ایک کمرہ وہ ہوتا ہے جس میں گراں قدر اشیاء ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں با ارزش با قیمت۔ تو چور اس گھر میں جاتا ہے جس گھر میں، اس کمرے میں جاتا ہے جس کمرے میں با ارزش قیمتیں پائی جاتی ہیں، قیمتی اشیاء پائی جاتی ہیں، اس کمرے کی طرف جاتا ہے۔ حضرت کہنا یہ چاہتے ہیں، آپ جو ادعا کر رہے ہیں شیعہ ہونے کا، آپ جو ہمارے چاہنے والوں میں سے ہونے کا ادعا کر رہے ہیں، خب معلوم ہے تمہارے پاس قلب ایمانی پایا جاتا ہے، گراں قدر با ارزش قلب پایا جاتا ہے۔ قلب المومن عرش الرحمن، یہ مومن کا دل عرش رحمان ہے، اللہ کا گھر ہے، اس گھر کو صاحب گھر کو سپرد کرو، اس کی حفاظت کریں، یہ اللہ کا گھر ہے اور یہ گراں قدر گھر ہے، اس کے اندر خوبصورت اشیاء ہے، اس کے اندر با ارزش چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اب شیطان جو چور ہے آیا ہے چرانے کے لیے، وہ اس قلب کے پیچھے جائے گا، اس دل کے پیچھے جائے گا جس دل میں با ارزش چیزیں پائے جائیں، با قیمت چیزیں پائے جائیں۔ یہ جو کہتے ہیں جناب داؤد کہتے ہیں، خداوند متعال نے فرمایا یا داؤد لا یسعنی ارضی ولا سمائی بل یسعنی قلب عبدی المومن، اے داؤد یہ زمین اور آسمان اپنی وسعتوں کے ساتھ مجھے جگہ نہیں دے سکتے، وہ مکان، وہ جگہ جو مجھے جگہ، میری وسعت کو جگہ دے سکتا ہے، وہ جگہ جو اتنی بڑی ہے جو مجھ کو جگہ دے سکتی ہے، وہ مومن کا دل ہے، یہاں اللہ رہتا ہے، یہاں اہل بیت اطہار علیہ السلام رہتے ہیں، باقیمت ترین اشیاء یہاں پائی جاتی ہیں۔ بس یہ دل اللہ کا گھر ہے، اس کی حفاظت کریں، شیطان کو اس کے پاس آنے مت دیں۔ نہج البلاغہ میں حضرت امیر کیا فرماتے ہیں کہ شیطان آہستہ 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 انسان کے نزدیک آتا ہے، اتنا نزدیک آتا ہے کہ اس دل میں انڈے بچے چھوڑ دیتا ہے، رکھ دیتا ہے۔ اللہ کا اگر بندہ بننا چاہتے ہیں، انشاءاللہ بعد میں تفصیلی طور پہ اس کو صحیح سے عرض کروں گا، اگر بننا چاہتے ہیں اللہ کا بندہ، اس قلب کے سارے دروازوں کو بند کر دیجئے، قبرستان مت بنائیے عزیزان من، اس دل کو، اس قلب کو جو عرش رحمان ہے، اس کو قبرستان مت بنائیے،
قبرستان وہ جگہ ہوتی ہے جس کے دروازے نہیں ہوتے ہیں، ہر چیز آ رہی ہے جا رہی ہے، آ رہی ہے جا رہی ہے۔ اس کو مردوں کی جگہ نہ بنائیے، حی مطلق یہاں رہتا ہے، اس کے رفت و آمد آنے جانے کو بند کیجئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جن گھروں میں ہم رہتے ہیں، چونکہ گھروں کی قیمت ہے، ارزش ہے، ان گھروں میں اگر کھڑکی بھی لگاتے ہیں تو وہ کھڑکی بھی اتنے اونچائی پہ لگاتے ہیں تاکہ ایک قد و قامت انسان سے بلند ہو، اور دروازے لگے رہتے ہیں۔ اگر خوبصورت ترین، اگر پاکیزہ ترین، اگر مبارک ترین گھر قلب ہے تو اس کے دروازوں کو بند کیجیے، بند رکھیے۔ ہر چیز کو اس میں، ہر چیز سے محبت، ہر چیز سے تعلق، ہر چیز سے وابستگی، ہر چیز کو اپنے دل میں جگہ دینا، گاڑی کی محبت، مال کی نہ عزیزان من، توجہ اس چیز کی طرف بہت ضروری ہے کہ یہاں اللہ رہتا ہے مومن کے دل میں، یہاں ملائکہ آتے جاتے ہیں، عرش رحمان پر کس کا آنا جانا لگا رہتا ہے؟ ملائکہ کا۔ جس جگہ پہ ملائکہ کا آنا جانا لگتا ہے اس قلب کو آپ کسی چھوٹی چیز کے سے مت بیچیے، اس کے دروازوں کو ایسے ہی مت کھول دیجئے کہ جو بھی آئے جائے آئے جائے آئے جائے۔ روایت میں ہے کہ جس گھر میں کتا داخل ہوتا ہے 40 دن تک فرشتہ رحمت داخل نہیں ہوتا، در حالی کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں مختلف ہمارے علاقوں میں جو گاؤں ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہاں پر ایسی جانور گھومتے رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، کیا رحمت کا فرشتہ نہیں آتا؟ آتا۔ اگر رحمت کا فرشتہ وہاں نہ آئے تو یہ سانسیں، یہ زندگی، یہ توفیقات نہ ہو۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کون سا گھر ہے جس میں اگر نجس کتا آ جائے فرشتے رحمت نہیں آتا؟ وہ گھر پتھروں کا گھر نہیں ہے، اینٹوں کا گھر نہیں ہے عزیزان مومن، وہ مومن کا دل ہے جو عرش الرحمن ہے، حرم اللہ ہے۔ اس میں اگر نجس کتے آ جائیں، اس میں اگر دنیا سے محبت آ جائے، گناہ سے محبت آ جائے، نجاستوں سے محبت آ جائے، اگر وابستگی تعلقات دنیا سے آ جائیں، ظاہر سی بات ہے فرشتہ رحمت یہاں نہیں آئے گا، فرشتوں کا آنا جانا بند ہو جائے گا۔ در حالی کہ مومن کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا رابطہ ملائکہ سے، اس عالم سے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگر معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، اگر اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں، لہذا ان تمام چیزوں کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔ چھوٹی سی بے توجہی، چھوٹی سی غفلت انسان کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے فتنے جو ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، یا جو معاشرے میں ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اگر معرفت نہ ہو اور شناخت نہ ہو اور بیدار نہ ہو انسان، تو کیسی کیسی قضاوتیں کر بیٹھتا ہے انسان، اور کیسے کیسے فیصلے لے بیٹھتا ہے کہ انسان کو تباہ اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ جب تک بصیرت اور شعور نہ ہو انسان کے لیے، اسی سوسائٹی میں کبھی حق کو چھوڑ کے باطل کا ساتھ دے دیتے ہیں، کبھی ظلم کر بیٹھتے ہیں، کبھی جو نہیں کہنا چاہیے وہ کہہ بیٹھتے ہیں، جو نہیں سننا چاہیے وہ سن بیٹھتے ہیں، جہاں نہیں جانا چاہیے وہاں چلے جاتے ہیں، جو انجام نہیں دینا چاہیے وہ انجام دے دیتے ہیں، اور پھر اپنی شناخت اور اپنے شناخت کے معیار کو اسی معاشرے میں لوگوں کو بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا، وہاں پہ انسان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں، خوبصورت جملہ ہے، ایک شخص آیا حارث حمدانی حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، شیعہ تھا، چاہنے والوں کے ساتھ آیا حضرت کے پاس اور کہا، ایک جملہ فرمایا، عرض کیا مولا کی خدمت، لو کشفت الریب عن قلوبنا۔ دیکھیے معرفت اور توجہ۔ حارث حمدانی نے حضرت امیر کی خدمت میں عرض کی، آغا اگر آپ ہمارے قلوب سے شکوک و شک کو، ریب کو ہٹا دیں، وَجَعَلْتَنَا فِي ذَلِكَ بَصِيرَةً عَلَىٰ أَمْرِنَا، اور اس بارے میں ہمیں اپنے کاموں پر آپ بصیرت عطا کر دیں،
تو ہماری مشکلات آسان ہو جائیں۔ تو حضرت نے ایک جملہ فرمایا کہ فَإِنَّهُ أَمْرٌ مَلْبُوسٌ إِلَيْكَ، یہ امر ایسا ہے جو تمہارے لیے روشن نہیں ہوا ہے، لیکن آپ نے فرمایا اِنَّ دِینَ اللَّهِ لَا يُعْرَفُ بِالرِّجَالِ، یا اِنَّ الْحَقَّ لَا يُعْرَفُ بِالرِّجَالِ۔ حارث، یہ بھی جنگ جمل کے وقت کا واقعہ ہے، جہاں پہ کچھ مخالف تھے، کچھ ادھر کے تھے۔ حضرت نے فرمایا حق اور دین خدا کو لوگوں کے ذریعے سے نہیں پہچانا جائے گا۔ ان چیزوں کو اگر آپ بندہ الہی جس کا مرکز، جس کا محور توحید ہے، وہ توحید کے ذریعے سے حق و باطل کو پہچانے گا۔ بڑے سے بڑا انسان گمراہ ہو جائے، بڑا سا بڑا خطیب گمراہ وہ ہو جائے، بڑا سا بڑا ہوتا رہے، وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، اس کو حساب کتاب، لیکن مجھے حق نہیں بنتا کہ میں دین سے بے رغبتی دکھاؤں اس بہانے سے کہ جب علماء ہی خراب ہیں، جب طالب علم خراب ہیں، جب نوحہ خاں خراب ہیں، جب انجمن ایسی ہے، جب دیندار ایسے ہیں۔ میں اس کا بندہ ہوں، میں تو جماعت کا بندہ نہیں ہوں، میں کسی عالم کا بندہ نہیں ہوں، میں کسی طالب علم کا بندہ نہیں ہوں، میں اس کا بندہ بننا چاہتا ہوں۔ یہ توجہ بہت ضروری ہے، یہ بیداری بہت ضروری ہے۔ اگر یہ بیداری نہ ہو تو انسان مصیبت میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ جنگ جمل میں حضرت نے فرمایا اعرف الحق تعرف اہلا، یہ معیار ہے قیامت تک کے لیے، توجہ دلانے کے لیے معاشرے میں، سوسائٹی میں۔ دیکھیے ہماری زندگی انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا کہ فقط عبادت اور بندہ بننا یہ نہیں کہ 2 رکعت نماز اور روزہ، نہ، معاشرے میں اس معیار پہ زندگی گزارنی ہے جس معیار کو میرے مالک نے قرار دیا ہے، میرے مالک نے، اور وہ مالک نے قرار دیا کہ حق کے ذریعے سے لوگوں کو پہچانو، نہ لوگوں کے ذریعے سے حق کو پہچانو۔ پس دین خدا کو، اللہ کے دین کو لوگوں کے ذریعے نہیں پہچاننے، اس نے یہ کیا ہے، اس نے یہ کیا ہے، اس خطیب نے یہ کیا، اس عالم نے، اس طالب علم نے، عرض کر رہا ہوں، کھل کے بات کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں ان کا بندہ نہیں بننا چاہتا ہوں، میں ان سے دین نہیں لیتا ہوں، دین اس سے لیتا ہوں۔ لہٰذا اپنے دین کو اس کے ذریعے پہچان، خدا سے لیجئے، اپنے حق و باطل کو اس کے ذریعے سے پہچانیے، تاکہ یہ بیداری، یہ یقظہ، یہ توجہ، بصیرت حاصل ہو جائے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔